کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ چونکیں بھی پریشان بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء۔ محدثین، ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی، کتابی شکل میں حضرت ابوبکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں، تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا، ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے، سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہاء۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے
پوری دنیا